میں اس پر اینڈ کر رہا ہوں، اس اللہ کی توحید میں تنزیہ کے قول پر۔ یہ ایک عقیدہ المرشدہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب سلطنت پر تھے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ عقیدہ ہر مسجد کے منبر پر پڑھا جائے تاکہ محلے کے لوگ سنیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی سمیت حافظ ابن کثیر کل ائمہ لکھتے ہیں کہ صدیوں سے مصر میں اور ان کی سلطنت کی سرزمین میں یہ پڑھا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی تسبیح، تحمید اور تعظیم کا کلمہ ہے۔ اس پر درس ختم بخاری کا اختتام کر رہا ہوں، اور وہ کلمہ یہ تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی عز و جل واحد فی ملکہ خلق العالم باسرہ العلوی والسفلی والعرش والکرسی والسماوات والارض وما فیہما وما بینہما جمیع الخلائق مقہورون بقدرتہ لا تتحرک ذرۃ الا باذنہ لیس معہ مدبر فی الخلق ولا شریک فی الملک۔ اس ساری کائنات کی تخلیق میں کوئی اور اللہ کا مدبر نہیں ہے اور نہ اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم عالم الغیب والشہادہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین احاط بکل شیء علما وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ عَلَى مَا يَشَاءُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْغِنَى لَهُ الْعِزُّ وَالْبَقَاءُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى لَا دَافِعَ لِمَا قَضَى وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى۔ اللہ پاک جس کو دینے کا فیصلہ کر دے کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا اس کے حکم کو، اور اللہ جس کو عطا کرنے کا فیصلہ کر دیں کوئی اس کو منع نہیں کرتا۔ اللہ کی توحید میں جھکو، اللہ کی عظمت میں جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ سے جڑو، اور جڑنے کا راستہ آقا علیہ السلام کی محبت و مطابعت کا راستہ ہے۔ توحید اور رسالت کی یہ دو چیزوں سے سرشار ہو جاؤ، اللہ پاک مقدر بدل دے گا۔ یفعل فی ملکہ ما یرید ویحکم فی خلقہ بما یشاء ولا یرجو ثوابا ولا یخاف عقابا لیس علیہ حق یلزمہ ولا علیہ حکم وَكُلُّ نِعْمَةٍ مِّنْهُ فَضْلٌ وَكُلُّ نِقْمَةٍ مِّنْهُ عَدْلٌ۔ جو نعمت اللہ آپ پر کرتا ہے یہ اس کا فضل ہے، آپ کا حق نہیں ہے، اور جو سختی آتی ہے یہ اللہ کا عدل ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا امام ولا خلف ولا كل ولا بعد ولا يقال متى كان ولا اين كان ولا كيف كان ولا مكان كون الاكوان ودبر الزمان لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان ولا يشغله شأن عن شأن ولا يلحقه وهم ولا يقتنفه عقل ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل بالنفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل ولا تلحقه الأوهام والأفكار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ یہ اللہ کی توحید اور تنزیہ پر آج کی مجلس ختم ہوئی۔